اگلا سنیے، جناب بھوگتے ہیں تو کہتے ہیں کیلے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، قطوفہا دانیہ. پھر دوسرا سر کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفہا دانیہ، تو قرآن تو پہلے کا نازل ہوا ہے، تو کیلے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے، تو کیلا ویسے کرنی ہے کہ تو نازل ہو. ساڈی سرائکی دی مثال ہے سکھر دی کتی دے بکھر نو بھوکے. کی مثال ہے؟ وہ لعنت پوے تیرے پڑھنے پر بڑھنے پر، تجھے اتنا تمیز نہیں. قطوفہا دانیہ، وہ بغیرت. قطوف قطف کی جمع ہے، روح المانی وغیرہ. قطف قطف کہتے ہیں ما یجتنا من الثمر، جو پھل چننے کے قابل ہوتے ہیں، چنے جاتے ہیں، اس کو قطف کہتے ہیں. قطوف اس کی جمع ہے. فی جنت عالیت قطوفہا دانیہ. اللہ فرماتا ہے مومنین بلند جنت میں ہوں گے، باغوں میں، جن کے پھل چنے جانے والے قریب ہوں گے. نیچے سے کھڑے ہو کر ہاتھ سے ہی اتار لو گے، چڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی. قرآن تو یہ فرما رہا ہے وہ کتا وہ محرف وہ ارتد. اس کتے کو اتنے پتہ نہیں ہوگا میں نے یہ لفظ کیا کہا ہے. یہ ارتد کا معنی نہیں بتا سکتا. اے ارتد، قطوفہا دانیہ کیلا نہیں ہے. پیچھے دب، اب آگے کیلا، تو اس کا مطلب ہے کیلا دب. تیرے ٹبر کو کیلا دب. ایجنسی والوں شرم نہیں آتی تمہیں؟ قرآن بورڈ والوں، ڈرامے بازوں، منافقوں، بےمانوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن پر ہلکا کاغذ لگ جائے تو قرآن بورڈ کی طرف سے اجلاس ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے، اور فوری عمل درآمد. کاغذ ہلکا نہیں ہونا چاہیے. لاکھ لعنت ہے تمہاری محنت پر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اتنا بڑی تحریف قرآن کی، قرآن کے معنی مطلب کو، الفاظ کو، سب کچھ کو بگاڑنے والا تو کافر ہوتا ہے. اس کو چھٹی دے رکھی ہے، اس کے خلاف پرچہ نہیں لیتے تم، اور ڈرامہ کرتے ہو منافقوں، اور کہتے ہو کہ کاغذ ہلکا لگ رہا ہے تو قرآن کی توہین ہے. کتے، وہ قرآن کی توہین ہے یا یہ قرآن کی توہین ہے؟ ہلکے کے بچے، ہلکا کاغذ. قرآن مجید تو چمڑے پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن الحمدللہ قرآن کو سمجھنے والے، ماننے والے، قرآن کی عزت احترام کرنے والے، ہر چیز کو، ہر قرآن کی ہر بات کو، ہر لفظ کو اس کے مقام پر رکھنے والے وہ لوگ. اب میں بتاتا ہوں قرآن میں کیلا آیا ہے، لیکن کہاں آیا؟ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، طلح طالمحا، یہ کیلا ہے. وہ کیلے کا بچہ، او مسٹر کیلے کا بچہ، تیرے پڑھانے والے بھی کیلے کے بچے ہوں گے. اگلی سنو. افاقہ، جب انہیں افاقہ ہوا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. دوائی کے بعد کہتے ہیں افاقہ جو یہ عربی دا لفظ ہے افاقہ، لیکن اردو میں میرا لئے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ آفاق ہے. فلما افاقہ، یہ سنو کیسا ہے؟ فلما افاقہ، جب انہیں افاقہ ہوا. یہ افاقہ لفظ عربی کا ہے. اردو والے اس کے آگے چھوٹی ہاں لگا دیتے ہیں. لاکھ لعنت ہے تیری اردو پر، وہ بغیرت بھڑوا، لکھ لعنت تیرے اوپر. تو نہ اردو نہ عربی نہ کوئی شے، پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے وہ تو. مجھے تو ایسے لگتا ہے تو جیسے میں نے بن مانس کہا، ایسے نہیں کہا. یہ میں نے صحیح کہا. ایسی بات ہے 4 ٹانگوں والا کر سکتا ہے، 2 ٹانگوں والا نہیں کر سکتا. کیا بھونک رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹی ہاں، وہ بغیرت چھوٹی ہاں کہاں ہوتی ہے؟ چھوٹی یا بڑی یا تو ہے. وہ چھوٹی ہاں تیرے باپ نے بنائی، تیری مائی نے بنائی ہے؟ کیا یار ظلم. اور سنو، اس کتے کو اتنا پتہ نہیں، قرآن میں فلما افاقہ، افاقہ یہ ماضی کا صیغہ ہے.
کتا کہتے ہیں آگے چھوٹی ہاں لگا دی اردو والوں، لاکھ لعنت ہے تیری اردو اور تیرے عربی بولنے پر، تجھے شرم نہیں آتی کتے؟ یہ افاقہ یفیق و افاقہ، بغیرت ہا افاقہ، یہ ہا اردو والوں نے لگائی، کتا یہ افاقہ مصدر ہے، افاقہ تن ہے، حالت وقف میں تا ہا بن رہی ہے ماضی کے آگے، اور کتے ماضی کے آگے ہاں نہیں لگائی تیرے باپ نے۔ اپنے منہ پر لعنت پڑتی دیکھتے جائیں وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں۔ اگلی بات سنو، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا۔ قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، تعویل یہاں پر دو معنی رکھتا ہے، تفسیر یا عاقبت، دو معنی رکھتا ہے۔ کچھ بھی ہو، اس لعنتی کی جہالت دیکھو لمما پر، یہ صرف والے بھی جانتے ہیں کہ لم لما میں کیا فرق ہے۔ لما یضرب، اس کا معنی ہے ابھی تک نہیں مانا، یہ نفی کے لیے آتا ہے۔ ایسے زمانہ تکلم تک نفی اوقات ماضیہ کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ علم و صیغہ سے سب باتیں پڑھنے میں آتی ہیں۔ تو لما یاتہم کا معنی ہے ابھی ان کے پاس نہیں آئی۔ کتا ترجمہ کرتا ہے جب ان کے پاس اس کا انجام آ چکا ہے، آ چکا ہے۔ لما نفی کا معنی دیتا ہے، ترجمہ اس بات کے ساتھ ہو رہا ہے سننے والے ملعونین اینما ثقفوا بن مانس کی جنسو، قرآن کے ساتھ کفر ہوتا دیکھ کر روزانہ کروڑوں جو اس کتے کے منحوس چہرے کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو، لعنت ہے تمہارے پڑھنے پر، تمہارے سننے پر، تم ایک ہی جنس کے ہو۔ اتنا بڑا کفر، قرآن کے تو ایک حرف کو بدلنے والا کافر ہے، یہ لفظ کے لفظ پورے بدل دیتا ہے۔ آگے بھونک سنے اس کی، قرآن مجید میں آتا اثر الندامت، انہوں نے ندامت کو چھپائیں گے، اور یہ کیا کر رہا ہے، اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو۔ چھائی ہوئی ہو، بغیرت کا بچہ قرآن اسرار اسر یسر، اسرار کا معنی تو چھپانا ہوتا ہے۔ کیا ظلم کر رہا ہے قرآن کے ساتھ۔ آگے بھوکتا ہے، آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں، بابا عربی ہے پاپا کی۔ آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں۔ ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی۔ لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر، بابا عربی اور بابا پاپا سے بنا۔ عربی بچے بھی تیرے جیسے ہوں گے جو حقیقت میں بن بانس کے بچے ہیں، پاپا سے بابا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اگلا سنیے، کہتا ہے کلائی کو عربی میں کف کہتے ہیں۔ لاکھ لعنت ہے تیری عربی پر۔ کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، سمجھ لیں۔ رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف۔ کیا بات ہے بھائی، اسلام کی خدمت جس طرح اس ارتد نے کی ہے کسی کافر نے نہیں کی ہوگی۔ اس خنزیر کے ہوتے ہوئے اسلام کو نہ یہودیوں کی ضرورت ہے، نہ عیسائیوں کی ضرورت ہے، نہ ہندوؤں کی ضرورت ہے، نہ سکھوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ہی بن مانس سب کی جگہ پر کر رہا ہے۔ کلائی کو عربی میں بغیرت کف کو، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، ہاتھ کو کہہ دیتے ہیں مجازن، کبھی اصل ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کف کس کو کہتے ہیں؟ کلائی۔ کیا بات!